فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. فرمایا عمر کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. اللہ اکبر. آج اسلامی سال 9 ہجری کا پہلا دن ہے جس کو یکم محرم کہا جاتا ہے. اسلام کا جو یہ سال ہے ہجری کا سال، اس کی دونوں مہینے، جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا اور جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، دونوں مہینوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ بھی جو ہے وہ قربانی کا درس دینے والا مہینہ ہے. پہلی محرم میں ہمارے جتنے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے مفسرین ہیں، جن کو عرف عام میں اگر سوشل میڈیا کے مفتی کہہ دیا جائے، تو ماشاءاللہ صبح سے ہی روزانہ کسی نہ کسی ایک معاملے کو لے کے فتویٰ گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اور اتنے مشغول ہوئے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں لکھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیا محرم کا پہلا دن ہے فلاں دعا پڑھ لی جائے. ان سب کے درمیان میں اگر تنقیدوں سے ہٹ کے ہم اپنی روایات کو دیکھا کریں، اگر ہم اس نظریے کو چھوڑیں کہ ٹانگ کھینچنے کی بجائے کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر اگر اپنا مطالعہ درست رکھیں اور ان روایتوں کو یاد رکھیں جن کی بدولت ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، تو شاید پھر ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہ رہے. اسلامی سال 9 ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے. بالکل یہ دعا کرنی چاہیے کہ پورا سال پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آنے والا یہ جو سال ہے، یہ جو ہجری کے آنے والے دن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنی پوری خلقت پر اپنا رحم نازل فرمائیں، کرم فرمائیں، لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. دعا تو کی جا سکتی ہے اور ایسی ہی نیک دعائیں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی یکم تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے. تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے.
तमाम साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन चल के आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत तक, आके कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह हम आपके लिए हाजिर हैं। और ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का मुकर्रमा में अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह आप अगर उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा दें, मैं चाहता हूं कि उमर जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाए। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक एक एक लम्हा गुजारा और 63 साल की उम्र में 10 साल 6 महीने 4 दिन अपनी खिलाफत का अरसा मुकम्मल करने के बाद जामे शहादत नोश करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अंदर जाके आराम फरमा हैं। तो आज यकम मुहर्रम के दिन जो इतनी बड़ी शहादत हुई, यकम मुहर्रम के दिन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ। उस उमर की शहादत का वाक़या कि जिनके कदम कदम के ऊपर गैर मुस्लिम मुकर्रिरीन ने, गैर मुस्लिम बादशाहों ने, गैर मुस्लिम बड़े बड़े तारीखदारों ने ये लिखा है कि आज भी दुनिया में अगर कोई इंसाफ से हुकूमत करना चाहता है तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ ले, जिन्होंने अदल व इंसाफ का वो मियार कायम किया। कैसरो किसरा बादशाह, उसका जो एम्बेसडर था, सफ़ीर जिसको बोलते हैं, वो एक चिट्ठी लेके चला मदीना मुनव्वरा में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, मुसलमानों के बादशाह। हमारे लिए तो खलीफा है लेकिन दूसरों के लिए तो बादशाही लफ्ज़ है। चिट्ठी लेके चला, मदीने पहुंचा, लोगों को पूछता फिरता है वो तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है। साहबा ने कहा यहाँ कोई महल नहीं होता, वो मस्जिद में होंगे या मदीने से बाहर एक बाग है वहां पर होंगे। मस्जिद नबवी में गया, पूछा कहाँ है मुसलमानों के बादशाह। तो लोगों ने कहा हज़रत उमर इस वक्त यहाँ पे नहीं है, वो जन्नतुल बकी के पास एक बाग है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे शायद मिल जाए। उस सफ़ीर ने खुद कहा, कहता जब मैं उस छोटे से बाग में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स ने पत्थर का तकिया बनाया हुआ है, मतलब पत्थर की एक चट्टान को अपने कंधों के पास रखा और उसके ऊपर सिर रख के आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है। कहने लगा मैंने जगाने से पहले मैं इंतहा इस बात पर हैरान हुआ कि जो हमारे बादशाह हैं वो बड़े बड़े महलों के अंदर और चारों तरफ बड़े बड़े फौजी उनकी हिफाजत के लिए रहते हैं और उन महलों की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों के बाहर भी बड़े बड़े दस्ते उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं और बेहतरीन पलंग लगाए, अच्छा हवा का इंतज़ाम है, खुशबू का इंतज़ाम है, कनीज़ें पास में खड़ी हैं, नरम बिस्तर, बेहतरीन चादरें बिछी हुई हैं, कालीन बिछे हुए हैं, हवा के झरोके चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बादशाहों को रात को नींद नहीं आती, डर की वजह से, बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती। और ये वो आदमी है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया के बादशाह डर रहे हैं। ये तो एक पत्थर को सिराना बना के बड़े इत्मीनान से सोया हुआ है। इसका मतलब इसका अदल, इसका इंसाफ, इसकी हिम्मतें, जुर्रतें ऐसी हैं कि इसने आज तक किसी के साथ कोई ज्यादती की नहीं, इसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रवाज कायम किया। ये जो डेमोक्रेसी है मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका जैसे लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। ये रवाज सबसे पहले दुनिया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डाला कि अगर कोई बंदा खलीफा के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ बात करना चाहता तो खुल के बोले, उसे इजाजत है। आज तो अगर आप कहीं दो चार किसी अपनी कौम के बड़े लोगों पर अगर सवाल उठा दें तो उनके चमचे पीछे पड़ जाएंगे दोनों हाथ धो के आपके। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, मेंबर के ऊपर खड़े हुए, फरमाया मुसलमानों, टेस्ट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए
فرمایا مسلمانوں اگر میں اللہ نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں کیا کرو گے؟ اور عمر کون ہے؟ عمر کے روب سے ہر شخص کانپتا ہے. شیطان کی جرت نہیں کہ اس راستے سے گزر جائے جدھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوں. ان کا دبدبہ ایسا ہے کہ آگے جلدی کوئی بول نہیں سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو 3-4 صفحے چھوڑ کے ایک بدو صحابی جو کہ غریب ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنی تلوار اٹھائی. فرمایا عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹو گے تو یہ شمشیر تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. بڑے خوش ہوئے. فرمایا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ بس کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود رہیں جو راستہ اگر ہم بھٹکنے لگے ہمیں سیدھی راستہ عطا کریں. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جو لوگ قرآن نے جاہل کن کو کہا؟ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کو تو جاہل کہا ہے. آپ جاہل کی اصطلاح کچھ اور سمجھتے ہیں. قرآن پاک نے کہا ان کو تشفی نہیں ہو رہی. میں کہا کیوں تیرے امام نے لکھ کے دینا امیر نے اس کو پرچی کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, تجھے تشفی نہیں ہو رہی. جاہل کون ہیں؟ قرآن پاک میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرو. یہی تو اصطلاح ہے قرآن پاک کی جو آج کل کے کئی بڑے لوگ چاہتے نہیں کہ عام لوگ اس کو سمجھ لیں. ہم جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, جس کو بولنے کی تمیز نہیں, جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں, جس کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں. لوگ اس کو جاہل کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے, لیکن قرآن نے اس کو جاہل نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا جاہلوں سے بحث نہ کرو. کون ہے جاہل؟ فرمایا جاہل وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو, جس کی حالت بگڑی ہوئی ہے, جس کی بولی ٹھیک نہیں ہے, جس کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے, جس کی بہترین داڑھی نہیں ہے, جس کو پگڑی بڑھیا نہیں باندھنی آتی, یا جس کے کپڑے صاف نہیں ہیں, وہ جاہل نہیں ہے. جاہل وہ ہے جس کی بڑی بڑی ڈگریاں دیواروں پر لگی ہوئی ہیں, عالی شان کمروں میں بیٹھا ہے, گول تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے, مرید آگے دوزانوں ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. جاہل وہ ہے جو بالکل اونچے عہدے پر بیٹھا ہے لیکن اپنی غلط بات منوانے کے لیے اپنی طاقت کے ذریعے پنچایت میں اڑ جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ جاہل ہے, اس کے ساتھ بحث نہ کرو. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل کثرت سے ہیں, کثرت سے موجود ہے ہمارے معاشرے میں ایسے جس کی جہاں دادا گیری چل رہی ہے, جس ادارے میں وہ چلا رہا ہو کہتا نہیں اسلام پر میرا مزاج غالب آئے گا. ایک بات کان کھول کے سن لو, اگر ایک کمپنی کے موبائل میں دوسری کمپنی کے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا تو یہ اسلام محمد الرسول اللہ کی ملکیت ہے. اس میں مزاج صرف محمد الرسول اللہ کا چلے گا. کوئی بڑے سے بڑا ترم خاں کیوں نہ ہو, اگر وہ اسلام میں اپنا مزاج چلانا چاہے گا تو وہ اسلام پر کارآمد نہیں ہو سکتا. نہ دنیا میں عزت پائے گا, نہ آخرت کے اندر عزت پا سکتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے صحن میں پریشان بیٹھی ہے. دیکھا, اندر چلے گئے. اماں کیا بات ہے؟ سنو کیسی ہوتی ہے ڈیموکریسی, کس کو کہتے ہیں حکومت. اماں کیا بات ہے؟ اماں بھڑک گئی, کہہ رہی میں 4-5 دن سے میرے گھر میں سامان نہیں ہے, بیٹا کوئی ہے نہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا. فرمایا اچھا اماں پھر ناراض کیوں ہوتی؟ کہتی عجیب بات ہے, ناراض نہ ہوں, یہ جو ہمارا خلیفہ ہے عمر, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر میں سامان نہیں ہے. یہ بات تب کی میں بتا رہا ہوں جب سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے تھے, جب واٹس ایپ نہیں تھا, جب لوگ فیس بک پہ لائیو ہو کے اپنا دکھ درد نہیں بتا سکتے تھے, جب دھرنے لگانے کا رواج نہیں تھا, جب اخباروں میں خبر نہیں چھپتی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے زبان ہلاتے نہیں تھے, ڈرتے تھے کہ شاید ہماری گردن نہ اتر جائے.
اس بڑھیا نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اسے پتہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. اس بڑھیا کو یہ نہیں پتا کہ یہی عمر ہے, یہ پتہ نہیں ہے اسے. فوراً واپس بیت المال میں سے سارا سامان, ہر شے اس کے گھر کے اندر بھر دی گئی. کھانا وغیرہ تیار کیا, خود تیار کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن عوف, ہمیں کوئی کام پڑ گیا خلیفہ سے, کسی ملک کا کوئی سفیر آیا ہوا تھا, امبیسڈر, تو ہمیں کسی کاغذات دکھانے تھے, تو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں خلیفہ کہاں ہے, تو پتہ لگا فلاں محلے میں ایک بوڑھیا کے مکان میں آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہا ہے چولہے میں. گئے تو دیکھا کہ داڑھی میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. اگر تندور جل جائے پھٹافٹ کھانا تیار ہو جائے, یہ بوڑھی اماں کھا لے. سارا کچھ ہو گیا. تو کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو؟ فرمایا اماں اب تو سب کچھ آ گیا گھر میں, اب وہ عمر کو تو پتہ نہیں نا کہ تو کس حال میں ہے, چل کوئی بات نہیں تو عمر کو معاف کر دے. اس بوڑھی نے کیا کہا سنو, اس بڑھیا نے اس وقت کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرمایا اچھا عمر کو پتہ ہی نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کہنے لگے ہاں اماں وہ اسے کیا پتہ ہوگا کہ تو کس حال میں ہے. فرمایا پھر اسے کہو کہ اگر اسے یہی نہیں پتہ کہ رعایا کس حال میں ہے پھر حکومت کیوں کرتا ہے, حکومت کرنا چھوڑ دو. پھر آج تو اگر حکومت کے سامنے زیادہ اظہار ناراضگی ہو جائے تو حکومت پکڑتی ہے پوری دنیا میں ہی, چاہے کوئی بھی ملک ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عثمان بھی وہاں پہنچ گئے. اس دوران بڑی مشکل سے اس بوڑھیا کو منایا, اور جب اسے پتہ لگا یہی عمر ہیں تو بڑی حیران ہوئی. پر کہنے لگی تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا نہیں اماں میرا کام ہے تمہاری کفالت کرنا, میری ذمہ داری بنتی ہے. پوری دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں, اس کے باوجود رات کو مدینہ المنورہ میں باہر گشت کیا کرتے تھے. ایک دن گئے مدینہ منورہ کے باہر, دیکھا کہ ایک بندہ پریشان کھڑا ہے. پوچھا کیا بات کر رہا؟ باہر دیش سے آیا ہوں, میری بیوی میرے ساتھ میں ہے, تو اس کے بچہ ہونے والا ہے, پریشان ہے وہ. تو اس سے 2-3 باتیں کی, تو جو پریشان بندہ ہوتا ہے وہ ذرا بے رخی سے بولا, کچھ نہیں کہا. گھر پہ آئے, اپنی اہلیہ کو رات کو اٹھایا, رات کو اپنی بیوی کو اٹھایا. فرمایا چل مدینے سے باہر جنت لٹ رہی. سارا سامان اکٹھا کیا, بیوی کو لے کے پہنچ گئے اس بندے کے پاس. اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئے, باتیں کرنے لگے, حال احوال پوچھنے لگے اس کا. تو کچھ دیر کے بعد جب ولادت ہو گئی, اندر بچہ ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کے گھر بیٹا ہوا ہے. اب جب اس نے آواز ماری, یہ گھبرا کے اٹھ گیا, ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا بہت دیر سے, سمجھ رہا تھا کوئی عام ہی بندہ, کوئی دیہاتی ہے. گھبرا کے اٹھا. فرمایا یا امیر المومنین آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ عمر بن خطاب ہیں. فرمایا نہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے بھائی. آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اگر کوئی ہم جیسا بڑا مولوی آئے گا, وہ اس کو پتا ہو کہ فلاں آدمی کے ساتھ اچھا اس سے نصیحت مل سکتی ہے, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, پروٹوکول بیچ میں آ گیا. پروٹوکول آ گیا چودھری صاحب کا, امیر آدمی کا, بڑے عالم کا, غرور کا, تکبر کا پروٹوکول پھنس گیا بیچ میں. پروٹوکول کی بیماری نے ان کو اسلام سے دور کر دیا. یہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں دین کا فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں اچھی نصیحت مل سکتی ہے, ہمیں فیض حاصل ہو سکتا ہے, کہ لیکن نہیں, ارے ہم تو بہت بڑے ترم خواہ ہیں, ہم اس کے پاس جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر سب سے زیادہ جس بات کو سمجھایا مسلمانوں کو, فرمایا کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے. عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے, اپنی اہلیہ کو بولا جوتے لاؤ. کہنے لگی اتنی گانٹھیں لگ گئی اس جوتے میں کہ اب یہ جڑ نہیں سکتا. خلیفہ ہے مسلمانوں کا, 65 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے.
65 लाख मुरब्बा मील, 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान नीचे हैं, कलम दबात लेके रोज गवर्नर बनाते हैं, उतारते हैं, रोजाना हुकूमतों के फैसले होते हैं उमर फारूक के कलम से। बेइंतहा माल आ रहा है पूरी दुनिया में से मदीना मुनव्वरा। 65 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं। जब भी किसी ने कहा ना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, अब तनकीद करने वालों को तो फुर्सत ही नहीं कि मुबारकबाद दी या नया दी, तुम इस तनकीद में कैसे भूल गए कि आज सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। उस उमर की शहादत का दिन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मांगा है और जिनसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को प्यार है, जिनसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इश्क है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक दिन दाखिल हुए, दाईं तरफ अबू बकर, बाईं तरफ उमर, दोनों का हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पकड़ा और मेरे फरमाया, मेरे साहबा इधर देखो, कल क़यामत का दिन होगा, मैं अबू बकर और उमर इसी तरह तुम्हें नजर आएंगे आज जिस तरह मस्जिद नबवी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो नंगे पांव चल पड़े, नंगे पैर चल पड़े उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईदगाह की तरफ। रास्ते में कईयों ने टोका, या अमीरुल मोमिनीन जूता, और फरमाया जूते की तो खैर है, अगर कोई बात शरीयत के खिलाफ हुई हो तो वो बताया करो, अगर कोई बात ऐसी लगती हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मेल ना खाती हो वो बताया करो। जब किसी ने कहा कि ये उमर आपका बड़ा दबदबा है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता की, अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता की है, एक बड़ी प्यारी सी बात बार बार कहते थे, और फरमाया मैं तो कुछ नहीं भाई, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, ये जो कुछ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का है। हज करने के लिए गए, फतवा मौलवियों को कहता हूं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पैदल हज किया है। हज करने के लिए गए, एक मैदान में मक्का मुकर्रमा के पास एक दरख्त को लिपट गए, कुछ याद आ गया, आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा उमर क्या बात याद आ गई? वो फरमाया इन दरख्तों के पास में अपने 10 ऊंट थे, उनको चराया करता था, और मेरा बाप मुझसे नाराज होता था कि तुझे यार ऊंट भी सही तरह चराने नहीं आते। एक दिन मेरे अब्बा ने कहा उमर इन 10 को लाइन में खड़ा करो। फरमाते मैं जब पहले को खड़ा किया, दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को लगाया पहला अपनी जगह से हिल गया, पहले को लगा के आया, चौथे को दरमियान में किया, तीसरा निकल गया, तीसरे को दुरुस्त किया, पांचवा हट गया अपनी जगह से। फरमाया उमर तो इन ऊंटों को लाइन में लगाने का फन नहीं जानता था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इनायतें हैं कि अल्लाह ने आज पूरी दुनिया का दीन चलाने का फन अता फरमा दिया है। अल्लाह ने पूरी दुनिया को चलाने का फन अता फरमा दिया। सारी जिंदगी कभी एक रत्ती बराबर भी, वरना हुक्मरान जो होते हैं, हुक्मरान तो अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते, हुक्मरान तो किसी की गुफ्तगू नहीं सुना करते। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वतीरा डाला है, आप भी सुने। और ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा पूरे मुल्क का हुक्मरान हो, अल्लाह ने जिसको जितनी हुक्मरानी दी है, अगर वो अपनी उतनी हुक्मरानी में भी दयानतदार नहीं है तो कल क़यामत के दिन उससे पूछ होगी। अगर कोई आदमी एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके पास 500,000 लोग काम करते हैं, वो उनके साथ किसी मामले में बददियामती करता है, अल्लाह उसकी पकड़ करेंगे। अगर कोई अपने घर का मालिक है, अपने घर वालों से अपनी दबंगाई में ज्यादती करता है, अल्लाह उसकी पकड़ करेंगे। अगर कोई किसी मदरसे मस्जिद का ऊपर से बना हुआ प्रधान है और फिर अपनी मर्जी थोपता है, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी को पीछे करता है, कल क़यामत के दिन उसका गिरबान पकड़ा जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी, एक दिन जा रहे थे रास्ते में, मस्जिद नबवी से निकले, घर की तरफ जाने लगे तो कोई सहाबी मिले, बाहर से आए थे, ईरान इराक की तरफ से। कहने लगे उमर, रुक गए। फरमाया हाँ मेरे भाई बताओ। उमर यार तुम्हारा इतना दबदबा है माशाल्लाह,
اللہ نے تیرے نام میں اتنا دبدبہ رکھ دیا کہ کئی بار تو کوئی قصبہ کوئی قلعہ فتح کرنا ہوتا ہے نا، اگر ہم جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے بھیجا ہے تو بنا جنگ کے بنا لڑائی کے دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تیرے نام میں اتنی عزت ڈال دی۔ یہ بات سنی، آج کل تو کسی کی تعریف کرتے جاؤ نا، آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے جو دیانتدار بھی ہیں دنیا دار بھی ہیں، جلسوں میں بھی، میں ایک جلسے میں گیا تو پتہ لگا کہ 500 آدمیوں کے نام پکارے جانے ہیں۔ بھائی 500 کے نام کیوں پکارنے؟ اگر کسی ایک کا نہیں لیا تو گاؤں والا بیچ میں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، بڑے پریشان ہوئے۔ اکثر مسجد نبوی میں ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ، فوراً کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ یہ بات سننے کے فوراً بعد دوپہر کا وقت ہے، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی، تمام بڑے صحابہ کو فوراً پیغام چلا گیا جلدی آؤ خلیفہ نے بلایا ہے۔ مسجد نبوی میں سارے آ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ کیا بات کہی؟ فرمایا میں نا چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں کئی بار اناج کی کمی ہو جاتی تھی، تو میری اماں میری ماسی کے گھر مجھے بھیج دیتی تھی ان کے گاؤں کہ جن دنوں میں اناج کی کمی ہے تو وہاں رہ لیو۔ تو کہوں میں وہاں چلا جاتا تھا جب، تو ہمارا جو خالو تھا وہ سمجھ جاتا تھا، تانا مارتا تھا، اچھا آ گیا ہے کوئی بات نہیں، کہتا سارا دن اونٹ چروانے تو شام کو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا ایک مٹھی کشمش کی اس وقت دی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ سب بڑے ہیں تسلی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر دوسری بات بتانے لگے، فرمایا جب میں اپنے ابا کے پاس ہوتا تھا مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتے تھے، میرے سے تو اونٹ بھی صحیح طرح چرانے نہیں آتے تھے۔ تو یہ بھی قصہ سنا دیا، سب نے سنا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جتنے کیبنٹ میں ہیں سارے لوگ بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مدعے پہ آئیں گے۔ بھئی اتنی دوپہر کو میٹنگ بلائی ہے، کوئی تو ایمرجنسی ہوگی نا۔ جب ایمرجنسی ہوتی تھی، کسی ملک میں حالات بگڑتے تھے یا کسی گورنر کو تبدیل کرنا ہوتا تھا یا اسلامی لشکر کسی ملک میں ہوتا تھا، فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ بلایا کرتے تھے فوراً۔ اب یہ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب مدعے کے اوپر آ جائیں گے، بھی یہ دو واقعات تو چلو بچپن کی یاد آ گئے، کوئی بات نہیں۔ تو بیچ میں سے کسی نے بولا کہ حضرت جس کام کے لیے دوپہر کو بلایا اتنی دوپہرے، وہ بات تو بتاؤ۔ فرمایا انہی باتوں کے لیے بلایا تھا، یہی بات تمہیں بتانی تھی۔ سارے بڑے حیران ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مجھے کسی نے کہا نا کہ تیرے نام میں بڑا دبدبہ آ گیا، تو میں نے سوچا تمہیں بھی بٹھا لوں، خود بھی آ جاؤں، پھر اپنی اوقات یاد کروں کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے، ہم کیا تھے۔ آج کے دور کے اندر بیماری تو سب سے بڑی یہی لگی ہوئی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنی حیثیت سے بہت آگے کے بڑھ کی بات کروں۔ بھائی میں تو بہت آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جن کی کسی وزیر سے کسی وزیر اعلیٰ سے کبھی سلام دعا بھی نہ ہوئی ہو، وہ بھی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ تو کہیں گے ہاں 5-7 وزیر اعلیٰ تو ہمارے دوست ہی ہیں، تم بتاؤ کوئی کام نکلوانا ہے تو تمہارا نکلوا دیتے ہیں۔ لوگ جھوٹی شان کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، جھوٹی شان کی وجہ سے رشتے برباد ہو رہے ہیں، جھوٹی شان کی وجہ سے کاروبار برباد ہو رہے ہیں، لیکن نہیں کہ نہیں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم تو بھول ہی گئے کہ ہم ہیں کیا، ہم کیا ہیں۔ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ جتنی عزتیں ہمارے پاس ہیں پوری دنیا کے اندر، جس بھی رنگ اور نسل کے مسلمان ہوں، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے۔ ہم تو کائنات کے اندر ایسے نہیں تھے کہ لوگ ہمیں کھڑے ہو کے کہتے خان صاحب میاں جی، ہم تو اس معیار کے ہی نہیں تھے، ہم تو بڑے پسماندہ لوگ تھے پوری دنیا میں۔ ابو جہل میں کہتا تھا کہ یہ بلال اندر نہیں جا سکتے بیت اللہ میں، اسامہ غلام ہے، اس کی کیا جرت کی آگے بڑھ جائے۔
ہمارے پاس جو عزتیں ہم کس طرح بھول جائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا ساری زندگی اس بات کو یاد کروایا اپنے متعلقین کو، خود بھی۔ ایسے آدمی کا یوم شہادت ہے، اور شہادتیں جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا، یاد رکھنا ہمیشہ۔ جو لوگ اپنے شہداء کو بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا۔ قومیں وہ زندہ رہتی ہیں، ملک بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں، برادریاں بھی وہی آگے بڑھتی ہیں، معاشرہ بھی وہی آگے جاتا ہے جو اپنی روایتوں کو یاد کرتا ہے۔ روایتیں دقیانوسی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو میں حیرت انگیز چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج بھی جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں جو اجلاس شروع ہوتا ہے، جب سیشن شروع ہوتا ہے، تو وہاں کے جو پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں، آج کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ ہر جگہ ڈیجیٹل مشینیں جس سے 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی غلط چیز تو نہیں، اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی کے ملازم آج سے 400-500 سال پرانے قسم کے کپڑے ڈیزائن کے بنوا کے اور اسی طرح پرانی لالٹینیں پکڑ کے، آپ دیکھ لیجئے نیٹ پہ نکال کے، پرانی لالٹینیں پکڑ کے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جاتے ہیں اور لالٹینیں لے کے ایک ایک کرسی کے نیچے دیکھتے ہیں، کیونکہ کئی 100 سال پہلے کوئی چھپ گیا تھا کسی ایم پی کو مارنے کے لیے کرسیوں کے نیچے، تو ان کے بادشاہ نے روایت ڈالی کہ سیشن سے پہلے لالٹین لے کے ساری کرسیوں کے نیچے، وہ اپنی ان روایتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے دنیاوی بادشاہوں نے وہ روایت ڈالی، اور ہم اپنی ان روایتوں کو بھول رہے ہیں جن روایتوں کو اسلام کی بنیاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود رکھا ہے۔ ہم ان روایات کو بھولنا چاہتے ہیں۔ یہ روایتیں ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ 10 محرم آ رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگر امام حسین کو یاد کریں گے تو ان کی یاد کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی محبتوں کو ذکر کرنا لازمی ہے۔ یار بچے کھیل رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کھیل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ، اچانک صاحبزادوں میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر خلیفہ ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہ زیادہ ہم سے نہ منہ لگاؤ، زیادہ نہ بولو، مطلب تکرار نہ کرو، بحث نہ کرو، کہ تمہارا جو ابا ہے نا وہ ہمارا غلام ہے، خلیفہ۔ آج کل تک یہ کسی دی چھوٹے جو چودھری نال گل بات ہو جائے نا وہ دے اڈیاں ہی نہیں تھلے لگ دیا، کسی کی حوالدار سے یا ایک آدھے افسر سے بنی ہو اس کی ایڑیاں ہی نہیں لگتی نیچے۔ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ابو تمہارے غلام ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں تمہارے ابا ہمارے غلام ہیں۔ اب وہ بچہ گھر گیا اپنے والد کو بتانے، مسلمانوں کے بادشاہ کو، خلیفہ کو بتانے کے لیے کہ گیا کہ وہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تو کہتے ہیں عمر ہمارا غلام ہے۔ اب بچے نے جا کے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار آئے۔ فرمایا اپنے صاحبزادے کو کہ بیٹا ان کے پاس پھر جاؤ اور یوں پوچھو کہ تم کہتے ہی ہو کہ لکھ کے بھی دے دو گے؟ اب بچوں کی تو عقل بچوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ تو بچہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو بھی بڑا جوش آیا، کہتا اچھا لگتا معاملہ تو بہت آگے تک جائے گا، آج ہوگی کیبنٹ کی میٹنگ، کیونکہ یہ تو عدل انصاف میں اپنے بیٹے کے درے مروانے پہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ تو اگر کسی پہ عدل اور انصاف پہ آ جائیں، جب بیت اللہ کے صحن میں ایک بادشاہ طواف کرتا ہے اور اس کا کپڑا کسی کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، وہ اگر ایک غریب کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کے 10 درے لگوائے جاتے ہیں۔
اور بچہ بڑا خوش ہوا کہ نا اچھا ابا جی لکھوا لاؤں؟ فرمایا ہاں جلدی جاؤ جلدی لکھوا کے لاؤ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کے پاس آیا کہ نا تم کہتے ہی ہو لکھ بھی دو گے؟ اور فرمایا 100 بار لکھوا لے بھی تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ میرے غلام ہیں۔ بچہ بڑی بڑی قدم اٹھاتا ہوا تیزی کے ساتھ واپس پہنچا اپنے ابا کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رکہ دیا، رکے کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور جس روز میرا انتقال ہو جائے اس رکے کو میرے کفن میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کا دن ہو جب سب لوگ اٹھے میں بھی اٹھوں تو میں اعلان کر سکوں کہ عمر بن خطاب سیدنا امام حسین کا غلام ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو سمجھایا۔ کس طرح سمجھاتے ہیں؟ جبکہ درجے میں اللہ کے رسول نے کیسے سمجھایا؟ اللہ کے رسول نے یہ درجہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، حالانکہ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، پھر بھی پوری دنیا کے لوگوں کو سیدنا عمر کا درجہ سمجھانے کے لیے کیا کہا یا رسول اللہ نے؟ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہاں یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی اس بات کو دل میں نہیں لانا کہ تم اور حضرت امام حسین ایک برابر ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ بیٹا یاد رکھو تیری اماں پتہ نہیں کون ہے، مطلب ماں کا نام نہیں لیا۔ فرمایا تیری ماں کون ہے؟ ان کی ماں سیدۃ فاطمۃ الزہرا ہے، محمد رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے۔ فرمایا میں تیرا باپ کون ہے؟ ان کا باپ مولا علی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا۔ عمر فاروق نے بار بار کہا جس کے علی مولا عمر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ان کے باپ حضرت علی ہیں، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تیرا نانا کون ہے؟ ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ ہے ان کا۔ مال غنیمت میں سے کوئی چیز آتی تھی، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا کرتے تھے کہ شہزادوں کو بلاؤ، شہزادوں کو بلاؤ، کہ ان کو پوچھا جائے پہلے کہ کون سی چیز چاہیے۔ آج کے دن اس عظیم شہادت کو بھولنا بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اس بات کو یاد دہرانی جانی چاہیے، یاد دہانی کروانی چاہیے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ایک محرم کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی ہی روایتوں کو قائم کرنے کا دن، ان کی سیرت کو بیان کرنے کا دن، ان کے کردار کو اپنی قوم کے اندر دہرانے کا دن، ان کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کا دن۔ یہ دن ہمیں اس بات کے لیے پابند کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع اگر ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ عمر اپنے معاملات میں سخت تھے لیکن دین کے معاملات میں سخت نہیں تھے۔ پوری کائنات میں ہر ذرہ جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جو ہیں اگر میرے عمر کی تعریف کرنے لگے، سیرت بیان کرنے لگے، 950 سال چاہیے۔ فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ فرمایا عمر کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن کی ان روایتوں کو بالکل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا، بالکل میں یہ گزارش کرتا ہوں بار بار خاص کر سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ جتنا زور ہم لوگ آپس میں مسئلے مسائل پہ ایک دوسرے کی تنقید کے اوپر لگاتے ہیں، اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا جائے، حضرات
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو تلاش کیا جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کے واقعات کو بیان کیا جائے تو اس کا خاطر خواہ فائدے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔